بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاتمۃ السورہ من سورۃ السبا، سورہ سبا کا خاتمہ اختتامیہ ہم لوگوں نے سن لیا، محظوظ ہو گئے۔ سورہ نمبر 33 کا آغاز ہونے والا سورہ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب جماعت کو بولتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، تو بہت سارے لوگ جہاں جمع ہوں اس کو قبیلہ بھی نام لے سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریک ہوئے خندق میں، تو خندق کو قرآن پاک میں احزاب کہا گیا ہے۔ احزاب تھوڑا اس کے خصوصی فیضان سے بھی ہم سب مالا مال ہو جائیں۔ سورہ احزاب مدنیہ ہے، اس میں 9 رکوع ہیں، 73 آیتیں، 72 کو کروس کر رہے ہیں الحمدللہ، اور 1280 کلمے اور 5790 حروف ہیں۔ سبحان اللہ، 5790 حروف ہیں۔ دیکھتے ہیں رمضان تک چلے گئے تو پھر ماشاءاللہ ہو جاتا ہوں۔ دیکھنا یہ تھا مدنیہ ہے، یہ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن اس سورہ سے پہلے فاتحۃ سورۃ الاحزاب، فاتحہ ضروری ہے الحمدللہ۔ فاتحہ جو کر رہے ہیں غوث پاک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، واہ، 12ویں کا صدقہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ 13، 2 لائن اور ہے لیکن وہ چونکہ آگے کی تمہید ہے۔ دیکھتے ہیں خالص غوث پاک کا یہ سورہ احزاب کا افتتاحیہ۔ فرماتے ہیں لا یخفی علی من تحقق بمقام التقوی واجتنب عن مہلکات الہوی ورجع الی المولی متزہدا عن الدنیا وغرورها وامانیها مطلقا ان الموحد والمتحقق بمقام التمکن والرضا لا بد ان يكون همته منحصرة على التوجه نحو الحق مطمئنا به راضیا بما جرى علیہ من سلطان القضاء متوکلا علی اللہ فی السراء والضراء والمنح والعطاء۔ یہ جملے میرے غوث کے کیا کہنا، والمحن والبلاء مترصدا للوحی الالہی مترقبا لالہاماتہ الغیبیہ لأن من ان خلع عن خلع الناسوت مخلصا تشرف بخلعة اللاہوت اذ وقع اجرہ علی اللہ ورجع امرہ الیہ وعاد حکمہ وشانہ علی ما کان علیہ فی بدء الامر فصار محفوظا فی کنف حفظہ وجوارہ فلہ ان یتخذ سبحانہ وکیلا ویجعلہ حسیبا وکفیلا یفوض امرہ کلہ الیہ منتظرا وصیتہ والہامہ اذ هو سبحانہ بذاتہ علیم بحالہ وحاجاتہ حکیم فی تربیتہ وارشادہ وما لہ الا الاطاعہ والتسلیم والمتابعہ لما یوحی الیہ من ربہ العلیم الحکیم ماحیا عن نوح قلبہ التفات الی غیرہ۔ اگر دیکھیں تو کل جو درس ہوا تھا خودکشی کے باب میں، اور جو میں نے میسج دیا تھا وہ ایک خصوصی میسج تھا خواتین اسلام کے حوالے سے۔ آج جو ہے ایک لفظ میں اتباع شریعت دیکھیے یہاں پر ٹپکے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام
الفاظ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اللہ سبحانہ اور یقیناً متبرک اور بڑا محترم لفظ ہے. فرماتے ہیں سورہ احزاب مدنیہ کہ اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے. اب یہ بات آپ کے دماغ میں آ جانی چاہیے کون بات, تو بعد میں کہوں گا وہ بات. 2 لائن کے بعد خود غوث پاک کہہ رہے ہیں اس شخص پر. اب اس شخص کی تفسیر پہلے کر رہے ہیں. اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے جو شخص تقوی کے مقام پر کھڑا ہو. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی تعریف یہ ہے معصیات سے خود کو بچانا, اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچانا. یہ ہے تقوی کی تعریف. اتنی جامع تعریف ہے یہ, یعنی جن جن چیزوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ان چیزوں سے خود کو بچا لیجیے. اب میں اس لفظ پر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, کیچ کیجیے گا. والدین اللہ کی رضا کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی نفسانیت کی بنیاد پر رشتے وغیرہ کا جو معاملہ پیش کرتے ہیں کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا, میں نے بچپن میں وعدہ کر لیا ہے, اور وہاں کے رشتے میں بے نمازی کا پہلو ہے, شریعت کے خلاف کا پہلو نظر آ رہا ہے, اور جہاں یہ چاہتا ہے وہاں اتباع شریعت ہے, سنت ہے, سیرت ہے, تو یہاں پر ترجیح والدین کو ترک کر کے اگر اس نے دیا ہے تو انہیں جہاد کا ثواب ملے گا. اور اگر اتباع شریعت ہے والدین اور یہ کتنا بھی وہ پیش کرے سیرت وغیرہ بھی یا ایکوالٹی بھی اگر ہے تو پھر ماں کو ترجیح دینا ہوگا, ماں باپ کو ترجیح دینا ہوگا. بہرحال اس کو اس حدیث میں سمجھیے, غوث پاک کی اس فرمان کو, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع جائز نہیں ہے. کسی مخلوق کی اتباع جائز نہیں. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ شریعت کے اصول 6 ہیں, شریعت کی بنیاد 6 ہیں. نبی نے کہا, حدیث شریف میں پڑھیں ہم, بنی الاسلام علی 5, پیلرز آف اسلام 5 ہے, 5 ہے, پیلرز آف اسلام 5 ہیں. توحید یعنی ایمان, نماز, روزہ, حج, زکات. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب کوئی 6 کہہ دے, مغرب کی نماز فرض 3 ہے, کوئی 4 کہہ دے, نہیں مانی. یہ ہے, چاہے آپ کہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, کیوں, یہ مجھے اصحاب بواطن کا پہلو حاصل ہے, میں باطنیت سے تعلق رکھتا ہوں, اپنے پاس رکھو, میرے آقا سے بھی زیادہ باطن ہے آپ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خیر, تو تقوی یہ ہے کہ معصیت سے خود کو بچایا جائے, اور یہ ایک دم جنرلی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, یہ نہیں فرمایا خاندان والو, ایمان والو. اس میں حبش ہو, سیاہ ہو, سفید, کسی کی ڈویژن نہیں ہے, سب کو ایکول حکم ہے, اے ایمان والو. تو ایمان بیس ہے احکام کے لیے, ایمان نہیں تو اللہ حکم بھی نہیں دیتا, پہلے ایمان کا حکم دیتا ہے. تو تقوی کے مقام پر جو ثابت ہو, فرما رہے ہیں غوث پاک, اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے. وہ کون بات ہے, ابھی آگے آئی. دوسری بات, وجتنب عن مہلکات الہوا, اور خواہشات کے ہلاک کردہ چیز سے, یا ہلاک کردہ نہیں, خواہشات کے ہلاک کرنے والی چیز سے. مہلکات, خواہشات کی ہلاک کرنے والی چیز سے جو اپنے آپ کو بچائے, اس پر یا اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے. خواہش آپ کو اگر ہلاک کر رہی ہے, اب ہلاک ہی تو کر دیا نا وہ خواہش. میں ایک اور جملہ کہنا چاہ رہا تھا عائشہ سے. تم نے ایک جملہ کہا کہ بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب بہت تکلیف ہوئی تمہیں. تو اب تکلیف کے لیے آسانیاں چاہیے نا, تو اس سے بڑی تکلیف میں چلی گئی تم, کیونکہ یہ دنیا کی تکلیف ہے, اور فرمایا کہ دنیا کی تکلیف کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے. اتنا سینس تو ہونا چاہیے, پڑھی لکھی گھرانے کی دکھ رہی ہو. کذالک العذاب, یہ تو عذاب ہے, والعذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے.
تو چلے سکون لینے کے لیے روح کو بد بنا دیا گیا، بد روح ہو گئی۔ اللہ محفوظ فرمائے، اور جو متاثر ہوئی ہیں ان کو تو خاص طور سے محفوظ فرمائے، اب تو یہ مر گئی، اب جو متاثر ہوئی ہیں ان کو خاص طور سے محفوظ فرمائے، اور غارت کرے، میں ایک دم غوث پاک کی محفل میں کہہ رہا ہوں، ایسی ذہنیت رکھنے والے گھر کو، نوشے کو، شوہر کو غارت کرے اللہ تعالیٰ، زمین تنگ کر دے ان کے لیے۔ تو غوث فرماتے ہیں اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے جو مقام تقوی پر ہو اور جو خواہشات کی ہلاک کرنے والی چیزوں سے خود کو بچائے، کہ نہیں یہ خواہش پوری کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیا کہنا ہے؟ ورجاء الی المولا، اور مولا حقیقی کی طرف ہمیشہ رجوع ہو، اللہ سبحانہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرے۔ اور چوتھی بات، متزہدن عن الدنیا وغرورها وامانیها مطلقا، اور مطلق طور پر دنیا سے، دنیا کے دھوکے سے، دنیا کی آرزوؤں سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھے۔ تو ایسے 4 وصف کے حاملین پر اب دیکھیے گا، تقوی کے حامل پر، خواہشات نفسانی سے بچنے کے حامل پر، مولا کی طرف رجوع کرنے والے پر، اور دنیا کی آرزو اور دنیا کے دھوکوں سے خود کو بچانے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان الموحد والمتحقق بمقام التمکن والرضا، کہ بے شک موحد اور مقام تمکن اور مقام رضا پر قائم رہنے والا ضروری ہے کہ اس کی ساری ہمت، سارے ارادے، ساری طاقت، ساری فکریں منحصر ہو جائیں علی التوجہ نحو الحق، حق کی جانب متوجہ ہونے پر۔ ابا مطمئن بہی، اور ایسا شخص حق کے ساتھ مطمئن رہتا ہے۔ میں نے جو ترجمہ کیا، حق کے ساتھ مطمئن رہتا ہے۔ مطمئن اگر میں نہ بھی بولوں نا اور حق کا ساتھ مل جائے تو ایسے ہی اطمینان آ جائے، کیا کہنا ہے کہ نہیں؟ حق کے ساتھ مطمئن رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ راضیم بما جرى علیہ من سلطان القضاء، اور راضی رہتا ہے فیصلے، راضی رہتا ہے ان تمام فیصلوں پر جو اس کے حق میں جاری ہوا ہے۔ فیصلوں پر کام ہے، تقدیر پر نہیں کام ہے۔ کیا جملہ نکلا ہے، کتنی توضیح ہوئی کل تقدیر کی۔ غوث پاک کا کرم دیکھیں، عبد القادر قدر ان میں ہے۔ تقدیر یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ کنویں میں چلے جاؤ، یا آپ کنویں میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم منع کیا تھا۔ تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ نہیں جانا، لیکن تم چلے گئے۔ خیر، متوکلا علی اللہ فی السراء والضراء، چاہے خوشی ہو، یہ دیکھیے گا بڑا اہم جملہ ہے، چاہے خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھے، ہر حال میں توکل رکھے، تب سمجھے گا کہ یہ مقام تقوی پر فائز ہے، تب سمجھا جائے گا کہ یہ خواہشات کی طرف نہیں جاتا، تب سمجھا جائے گا کہ یہ راجع الی اللہ ہے، تب سمجھا جائے گا کہ یہ متزہد عن الدنیا ہے، دنیا سے روگردانی کرنے والا ہے۔ والمنح والعطاء، اور اللہ ہی پر دے یا نہ دے دونوں صورت میں راضی رہے، دے یا نہ دے۔ والمحن والبلاء، مشقت کیوں نہ دے، بلا و مصیبت کیوں نہ دے، راضی رہے۔ یہی جملہ کہ اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ مترصدا للوحی الالہی، اور وحی الہی کا کہ انتظار میں رہے۔ وحی الہی کے انتظار سے مراد یہ عام امتی نہیں ہے، یہاں مراد وہ نبی ہیں، لیکن آج کے حساب سے ترجمہ یہ کریں گے کہ اشارہ الہیہ ترجمہ کریں، اشارہ الہیہ کا منتظر رہے، یا یوں کہیے تکلیف ہے تو دور کرنے والے رب کے اشارے کا منتظر رہے، اور انعامات کی بارشیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہے، شکر کے باب میں یہ ترجمہ کریں گے۔ مترقبا لالہاماتہ الغیبیہ، اور غیبی الہامات کے انتظار میں لگا رہے،
غیبی الہامات کے انتظار میں. الہامات تو ہو سکتے ہیں نا اولیاء اللہ پر, ہاں غیبی الہامات. کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ إِنْ خَلَعَ عَنْ خَلْعِ النَّاسُوتِ, اوہو اس لیے کہ جو ناسوت کا جوڑا اتار دیتا ہے, جو ناسوت سمجھ رہے ہیں نا, یہ عالم ناسوت, جو ناسوت کا جوڑا اتار دیتا ہے مخلصاً, اخلاص کے ساتھ, مریدوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں کہ پرانا ہو گیا میں نیا سلا رہا ہوں, ایسا نہیں, اخلاص کے ساتھ. تو اللہ دیکھیں غوث پاک کہہ رہے تشرف بخلعت اللاہوت, تو اس کو شرف بخشا جاتا ہے لاہوت کے جوڑے سے. گویا ناسوت ضد ہے لاہوت کی, ناسوت کو ترجیح دو گے تو لاہوت نہیں ملے گی. بندے آپ لوگوں کو ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ خلق کی طرف توجہ ہے تو خالق نہیں ملے گا. مراد یہ ہے کہ خلق ہی کی طرف توجہ, یہ مراد ہے, خلق ہی کی طرف توجہ ہے. ہاں جیسے بولتے ہیں ارے ابھی کیا عمر ہے تمہاری, عورتیں خاص طور سے بولتے. میں جو جملہ لکھا ہوں ہندی میں, مطلب یوں سمجھے ہندوستانی ہونے کا حق ادا کیا آپ کی زبان پہ لکھا ہے, اوپر میں ہیڈنگ ہے ابھی تو بچی ہے. اب اس پر جو نیچے دیا ہے میں نے, ابھی تو بچی ہے, تو پھر سچی کب ہے؟ بڑے ہونے کے بعد تو وہ سسرال جائے گی. آپ نے کیا کیا پھر ان کے ساتھ؟ ابھی تو بچی ہے, ابھی ہی تو اس کے سیکھنے کا زمانہ ہے. بنیاد ہی سے تو پانی دیتے ہیں نا, پھلدار درخت کو کوئی پانی نہیں دیتا. خیر اللہ سبحانہ ہم سب کی مدد فرمائے. خیر, تو جو خلع ناسوت اتار دیتا ہے وہ خلعت لاہوت پہن لیتا ہے, سے مشرف کیا جاتا ہے. وجہ اذ وقع اجرہ علی اللہ, اس لیے کہ اس کا اجر اللہ پر واقع ہو جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے. اتار کر تو دیکھ, بولے گا بھی نہیں کہ اللہ میں نے اتار دیا ہے, نہیں, وہاں جوڑا تیار ہے لاہوت کا. یہ آٹومیٹک کا مسئلہ ہے پھر. یہ آٹومیٹک کا مسئلہ. ورجع امرہ الیہ, اور وہ اپنا سارا معاملہ اسی کی طرف سپرد کر دیتا. وعاد حکمہ وشانہ علی ما کان علیہ فی بدء الامر, اس کا سارا معاملہ. دیکھیے حیثیت دیکھ. آج تک ہم نے کیا سنا تھا کہ جب کوئی حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا جیسے, لیکن آج ماں کے پیٹ سے نہیں, وہ دادا پردادا کے پیٹ سے لوٹ رہے ہیں, ایسا معلوم ہو رہا. سوچے نا, فون کر کے بولتے ہیں تم کو دیا تھا نا 20 لاکھ روپیہ, اس کے 20,000 رشوت ہو رہے ہیں, اس کے 20,000 سود ہو رہے ہیں, وہاں سے فون کر رہے ہیں. کہاں سے؟ اللہ بچائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ جمعہ کے بھی درس میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ حج کی مقبولیت کی علامت مجھ سے پوچھو تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو تہجد بھی پڑھنا شروع کر دو, تب حج مقبول ہے. اب وہ بھی پڑھ رہے تو اشراق پڑھنا شروع کر دو, سب پڑھ رہے تھے تو 1,00,000 بار درود پڑھنا شروع کر دو, تب یعنی زیادتی ہو اعمال صالحہ میں. اور جہاں کمی ہو گئی, فجر کی نماز چھوٹ گئی, تو سمجھو گیا کام سے 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ جو بھی گیا کام سے. خیر, وعاد حکمہ وشانہ, تو یہ دیکھیے آج ایک نئی بات, اس کا معاملہ ایسا ہو جاتا جیسے وہ پیدا ہوا تھا. جو بڑھاپے تک میں کہیں ترجیح نہیں دیا, آ گیا سامنے جو بھی آیا, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین. جو مومن عام کھانا کھاتے وقت بھی اپنے مسلمان ہونے کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے مسلمان بنایا, عام کھانا کھاتے وقت, تو اللہ تعالیٰ خلعت لاہوت سے کیسے مشرف نہیں کرے گا, کیسے مشرف نہیں کرے گا, یقیناً کرے گا. فصار محفوظا فی کنف حفظہ وجوارہ. کیا عقیدہ دیکھیے گا, معصوم صرف 2 کوالٹی ہیں, انبیاء کرام اور فرشتے. معصوم کا عقیدہ یہ ہے, عصمت ہے لفظ آتا, عصمت انبیاء. فرشتے تو ہیں ہی, یہ طے ہے, لا یفعلون ما یؤمرون, نہیں یفعلون ما یؤمرون, اللہ کا جو حکم ہوتا ان کو وہی وہ کرتے ہیں, حکم عدولی نہیں کرتے. کیوں؟ حکم عدولی کی وجہ ہوتی ہے نفسانیت, ہے ہی نہیں ان کے پاس, ہے ہی نہیں.
تو وہ معصوم عن الخطا ہے، ان پر تو کوئی گفتگو ہی نہیں. انبیاء کرام کی ذات بھی معصوم ہیں. سمجھ رہے نا؟ جو بھی خلاف فطرت یا خلاف واقعہ کوئی ان سے سرزد ہو تو اس کو خلاف اولا پر محمول کرتے ہیں. خلاف اولا پر، جیسے کبھی ہو گیا نا یہ کہہ دیا تو اس کا الٹا ہو گیا، تو نہیں، خلاف اولا پر، یا یوں کہیے ارادہ اور مشیت اور رضا. مشیت نبی یہ ہے، مشیت خدا یہ ہے، تو غلبہ مشیت الہ ہو گیا، یہ کہہ سکتے ہیں. وہاں خطا نہیں ہوئی ہے. اور بظاہر اگر آپ کو خطا نظر آ رہی ہے تو اس میں غور کرو گے تو عطا نظر آئے گی. ہاں وہ عطا نظر آئے گی. خیر آپ غور کریں تو دو ہی یہ ہے، چاہے کوئی بھی اگر اہل توحید ہے، ریل میں قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہے، تو اس عقیدے سے وہ انکار نہیں کر سکتا. یہی عقیدہ ہے. باقی امت میں جتنے بھی، ہم اپنی امت کے حوالے سے بات کر لیں بس، کیونکہ دیگر امتیوں کا معاملہ تو بہرحال جب نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں تو یہ امت ساری امتیوں سے افضل ہے الحمدللہ. تو اس امت میں بھی کوئی بھی بشمول حضرت ابوبکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر ہونے کے باوجود ان کے حق میں عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، معصوم کا عقیدہ نہیں رکھتے. جائے کہ 1400 سال کے بعد کے کوئی لوگ، ہاں آج کے ہے کہ نہیں ہے، ہاں جب سب سے اول کہیے، اول الاولیاء کہیے آپ، امت محمدیہ کے اول الاولیاء، بڑا اچھا جملہ ہے، صحیح ہے نا، اول الاولیاء، افضل البشر، بشریت کی ناز امت محمدیہ میں، وہ جب معصوم نہیں تو کوئی بھی معصوم نہیں. اس میں نسب کا دخل نہیں ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے. عصمت میں نسب کا دخل نہیں ہے، عصمت میں ایمان کا دخل بھی نہیں ہے. دھیان دیجئے گا، ایمان کا دخل بھی نہیں، یعنی اگر کسی کا ایمان اعلیٰ ہے تو معصوم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. معصوم اللہ نے بنایا ہے، یہ دخل اپنے عمل کا نہیں ہے، اللہ پاک کے توفیق کا ہے. جس کو نبی بنا دیا وہ معصوم کی کیٹیگری میں، اور جس کو فرشتہ بنا دیا وہ معصوم کی کیٹیگری میں. لہذا ہمارا بھی دخل نہیں ہے. آج افسوس ہوتا ہے شیعہ میں جو انٹری کر گیا وہ معصوم بن گیا، ان کو سید بھی لکھ دے رہے ہیں آج کل. کوئی عام جو ہے، ارے انصاری منظم نیچی کوالٹی کا، میں عوامی طور پر بول رہا ہوں ورنہ اسلام میں اس کا نہیں ہے، وہ بھی اگر کوئی رفضیت قبول کر لیا، شیعہ میں داخل ہو گیا تو اس کو بھی سید شروع کر دیتے لکھنا. اس کے علاوہ سمجھتے کہ سب غلط ہیں. تو معصوم ہونے کا جو عقیدہ، اچھا ہم لوگ ایک اور جملہ سنیے گا، بچوں کو معصوم بولتے ہیں آپ، ہم بولتے ہیں چھوٹے بچے کو، اور حیدرآباد میں اپنے دکن میں خاص طور سے، تو پہلا فتویٰ تو یہ ہے کہ نہ بولیں. سمجھ رہے نا، پہلا فتویٰ یہ ہے کہ نہ بولیں. میں نے جمعہ میں بھی کئی موقعوں سے کہا، پہلا فتویٰ یہ ہے کہ نہ بولے. اہل علم تو خاص طور سے نہ بولے، لیکن اگر کوئی بول دے تو اس سے مراد لفظی معنی ہو سکتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگائیے گا. لفظی معنی یعنی یہ بچہ وہ ہے کہ جب اللہ نے ان پر شریعت لاگو نہیں کی، اللہ نہیں گرفت کرتا، تو اس کی پکڑ جو ہے قابل پکڑ نہیں ہے. ہے کہ نہیں؟ قابل پکڑ نہیں ہے. ہاں وہی پکڑ کے قابل نہیں ہے. اللہ پاک جب شریعت ہی لاگو نہیں کیا تو پکڑتا تو اس کو جس پر شریعت لاگو. اب آپ فرض کیجئے سوئے ہوئے ہوں اور پوری لنگی اوپر آ جائے تو کیا فتویٰ لگائیں گے ناجائز ہے ستر عورت کھولنا؟ نہیں. ہوش و حواس عاقل بالغ پر شریعت لاگو ہے یا وہ مکلف ہے. پھر بھی چاہیے کہ نہ بولا جائے، چاہیے کہ نہ بولا جائے، محفوظ کا لفظ بولا جائے. میرے غوث وہی کہہ رہے، دیکھیں کیا کہنا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی بارگاہ پہ اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے. اور ایسا شخص کیسا ہوتا؟ فصور محفوظا فی کنف حفظہ و جوارہ، خدا کی بارگاہ کا خاص محفوظ بندہ بن جاتا ہے، گناہ نہیں کر سکتا. اللہ خاص حفیظ کی شان کی رضا اس پر تان دیتا ہے. حفیظ کی شان کی رضا، جملے پہ غور کرے ہوں گے آپ. ابھی فاعل کے فعل کا اثر ہو تو مفعول بنتا، حفیظ کی حفاظت کا اثر ہو تو محفوظ بنتا. کیا کہنا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ حفیظ کی، حافظ اللہ پاک، سبحان اللہ. تو محفوظ ہو جاتا ہے ایسا بندہ جو مقام تقوی پر خواہشات نفسانی اور خواہشات کی ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرنے والے، مولا کی طرف اینی ٹائم راجع ہونے والے، دنیا سے لوازمات دنیا، آرزوات دنیا سے روگردانی کرنے والے، اس منزل پر فائز ہونے والے کو اللہ پاک محفوظ بنا دیتا ہے. کیا کہنا ہے، محفوظ بنا دے. فَلَهُ أَن يَتَّخِذَ سُبْحَانَهُ وَكِيلًا، تو
تو ایسے شخص پر کیا کہنا ہے، ترجمہ تو وہی کروں گا جو غوث پاک نے لکھا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے. اب یہ پانچویں لوگوں کا جواب بھی دے رہا ہوں میں. بولتے نا اگر وسیلہ جائز تھا تو انہوں کئی گنے لیے، انہوں کئی گنے. اب تقلید کے بارے میں بھی ایسے بول دیتے نا، تقلید جائز ہے تو صحابی نبی کی کئی گنے کرے. پڑھاؤں پہلے. ہاں بھائی، جو کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا پہلے وہ تو سن لو آپ. تقلید کا کانسیپٹ بھی یہ اشارہ کر دے رہا ہوں میں، تقلید کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے ان کو خطا پر امکانی طور پر مانا بھی جائے. اسی لیے ائمہ اربعہ معصوم نہیں ہے. چاروں میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہوں گے، لیکن چاروں کا بیس قرآن و حدیث ہے، اس لیے جو بھی ان کی تقلید کریں گے وہ سب حق پر ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ان کو اگر وہ خطا پر بھی ہوں گے تو چونکہ ان کا بیس قرآن و حدیث تھا، وہ پھسلیں گے بھی. تو ایسے ہے جیسے بارش میں چلتا ہوا شخص گر جائے تو آپ لوگ بولتے ہو گر گیا، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. گرا تو ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بولیں گے تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو گر کر کے، نہیں بولیں گے، اس کو لگائیں گے، غیر ارادی لغزش اس کو کہیں. خیر، تو جب جس کی تقلید کی جائے، تقلید میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کو معصوم عن الخطا نہ سمجھا جائے. ہاں تو صحابہ نبی کی کیسے کرتے؟ کیونکہ نبی کی اگر تقلید کرتے تو صحابہ مقلد ہوتے اور نبی امام ہوتے. اور تقلید کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جن کی تقلید کی جائے ان کو معصوم عن الخطا نہ سمجھا جائے، اور حضور معصوم عن الخطا ہے. اب ماننا پڑے گا کہ صحابہ اسی لیے نہیں کیے، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ حضور معصوم عن الخطا ہے، تو اب تقلید کا تعلق صحابہ کے بعد ہی ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی لیے سن 2 ہجری سے پہلے تقلید غیر شخصی تھی. جس کے پاس صحابی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لیے ہیں، وہ بتا لیے، پوچھ لیے، غیر شخصی تھی. 2 صدی کے بعد شخصی تقلید ہو گئی، کیونکہ علم پھیلا نہیں تھا، لیکن اسلام پھیل چکا تھا. علم پھیلا نہیں تھا، اسلام پھیل، اس لیے تقلید شخصی کا آغاز 2 سنچری کے بعد ہوا ہے. اس بیس سے کتنا کلیئر مسئلہ ہو گیا ہم سب کا الحمدللہ. ہم امام اعظم کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، لیکن تیری طرح خطا کار بھی بار بار نہیں بولتے، کیونکہ ان کی خطا بھی ہمارے لیے عطا ہے، ہمارے لیے عطا ہے. ہاں خیر، تو اب جو انہوں کا ایک نے وسیلہ لیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں، فَلَهُ أَن يَتَّخِذَ سُبْحَانَهُ وَكِيلًا. تو ایسا شخص جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہی کو اپنا وکیل بناتا ہے. کیوں نہیں بنائے گا؟ کیونکہ اب کس کو بنائے گا؟ اللہ کی بارگاہ کا وہ ہو گیا، جوار الہی میں آ گیا، وہ محفوظ اللہ نے بنا لیا. تو اب کیا وہ غیر اللہ کو وسیلہ لے گا یا اپنے نیچے والے کو وسیلہ لے گا؟ نہیں نہیں نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، انتقال کے بعد یہ پہلو آپ رکھیے، زندہ میں اعلیٰ نے بھی ادنا کا وسیلہ لیا ہے. اعلیٰ نے بھی ادنا کا وسیلہ لیا ہے. ادنا میں اعلیٰ کے مقابلے میں بول رہا ہوں، ورنہ ہر ولی اعلیٰ ہے، ہر ولی اعلیٰ ہے. حضرت عمر اور حضرت علی نے نبی کے کہنے پر اویس قرنی کا وسیلہ لیا ہے. نبی نے کہا مغفرت کی دعا کروانا اے عمر. دیکھا آپ نے؟ تو یہاں ان کی پوزیشن کم نہیں ہوئی ہے. تو انتقال کے بعد یہ عقیدہ آپ رکھیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے انتقال کر جاتے ہیں وہ اوپر والے ہی سے لیتے ہیں، اور نبی کے اوپر صرف خدا ہے. اسی طرح ولی کے اوپر بھی ولی اللہ بولتے ہیں. ولی اللہ ٹھیک ہے، ولی میں کیٹیگری ہے اپنے 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 حساب سے، لیکن اگر ولی بھی ڈائریکٹ خدا سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ولی ہے. اور امتی نہیں مانگ سکتی، کیونکہ پہلے امتی قرب مولا تو اپنے آپ میں لے، قرب مولا. تو ایسا شخص جو ہے اللہ سبحانہ ہی کو وکیل بناتا ہے. وَيَجْعَلُهُ حَسِيبًا وَكَفِيلًا، اور اللہ ہی کو کافی سمجھتا ہے اور کفیل اللہ ہی کو سمجھتا ہے. يُفَوِّضُ أَمْرَهُ كُلَّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے سارے معاملات کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. مُنْتَظِرًا وَصِيَّتَهُ وَإِلْهَامَهُ، اور ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا وصیت کرنا چاہتا ہے اور کیا الہام کر رہا ہے، کیونکہ اب تعلق ہو گیا. اِذْ هُوَ سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ عَلِيمٌ بِحَالِهِ، کیونکہ وہی اللہ سبحانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی طور پر اس کے حال اور اس کی ساری ضرورتوں کو جانتا ہے.
ذاتی طور پر، پوائنٹ نوٹ کیجئے، ذاتی طور پر، کیونکہ اپنا قرب جب عطا کر دیا. حکیم فی تربیت ہی، اور رشد و ہدایت اور تربیت خاص میں حکیم ہے اس کے لیے. اب کہیں جاؤ مت، میرے ہو گئے ہو، میں کروں گا تمہارے. وما لہ الا الاطاعہ والتسلیم والمتابعہ. اور سنو، یہ شرف ان کو جو ملا ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. ایک آرٹیکل مطلب دکھ رہا ہے مجھے کہ اگر علم دراست سے ولایت حاصل ہوتا تو ہر عالم ولی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا، عالم کو تھوڑی سی یہاں پر نیچے دکھانے کی کوشش کرے. لفظ علم دراست یعنی سلیبس والا علم، درسیات میں جو علم دیتے، اس سے کون ولی بنے گا؟ علم شریعت کے بغیر ولایت کا درجہ کیا، ولایت کی واو تک نہیں پا سکتے. علم شریعت یہ جملہ کہا ہے. علم دراست یہ اپنا جو سلیبس، ہاں اپنا جو سلیبس نصابی علوم، اس سے کون بنے گا؟ اس سے تو 8 سال لگتے ہیں فضیلت کی دستار لینے کے لیے، پھر بھی پتہ نہیں وہ پڑھانے کا بھی موقع ملے یا نہیں. لیکن عالم شریعت جو ہے، جو باب العلم کہا ہے علی کو، وہی تو ہے دروازے ولایت، وہی تو ہے دروازے ولایت. الحمدللہ. خیر، تو اللہ سبحانہ ہی اپنی تربیت خاص اور ارشاد خاص میں حکیم ہے اس کے لیے. وما لہ الا الاطاعہ. اور سنو، انہیں جو شرف ملا ہے، یہ شرف کی سب سے بڑی وجہ اطاعت ہے، والتسلیم ہے، جھکنا ہے، والمتابعت ہے، بے سوچے سمجھے بالکل پیروی کرنا ہے. لما یوحى الیہ من ربہ العلیم الحکیم. ان تمام چیزوں کی جو تمام چیزیں ان کی طرف اللہ رب العلیم حکیم وحی فرماتا ہے. یہ ولیوں کو وحی القاء ہے، فیض القاء معنی فی القلب ہے، اور نبیوں کو وحی شرعی ہے. ماحیا عن لوح قلبہ، اور اس حال میں کہ وہ اپنے قلب کی تختی سے، بڑا پوائنٹ آخری جملہ ہے یہ، اپنے قلب کی تختی سے التفات الی غیرہ کو میٹ دیتا ہے. اب یہ لفظ کیا سمجھے؟ یعنی اللہ کے علاوہ، دیکھیے گا، اللہ کے علاوہ کی طرف متوجہ ہونے کو اپنے قلب کی تختی سے میٹ دیتا ہے. اللہ کے علاوہ متوجہ، اللہ کے علاوہ کی طرف متوجہ ہونے کو اپنے قلب کی تختی سے ہمیشہ کے لیے وہ میٹ دیتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ اس کی تربیت فرماتا ہے. اب یہاں پر کہیں گے ارے اب تو اس کو کچھ ہائچ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہے. معاذ اللہ. سوچنے والا عجیب پہلو ہے. خلق سے منقطع ہونا، خالق کی بارگاہ میں پہنچنا، یہ ہے بڑی کامیابی. تو آج کا جو یہ پورا کتنا تھا؟ 21. کتنے لائن تھے؟ ہاں 13 لائن تھے. ماشاءاللہ. یہ 13 لائن پر مشتمل غوث پاک کی جو مطلب یہ کہ شرف یابی کے جملے، فیض یابی کے جتنے بھی جملے تھے سورہ احزاب کے آغاز میں. اور کل جو ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خصوصیت جو ہوگی انشاءاللہ کل ہوگا. اللہ سبحانہ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، خواتین اسلام کی تربیت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، عصمت کی حفاظت فرمائے. ان کی فکروں میں ازواج مطہرات، بنات طاہرات، جملہ صالحات کی فکریں عطا فرمائے. یا اللہ برائیوں سے محفوظ فرما، مغربیت سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو بھی خواتین کسی بھی طرح سے اسلام کے خلاف جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں، پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرما، رجعت کی توفیق عطا فرما، قوم کی تمام نوجوانوں کی اصلاح فرما، معاشرے کی اصلاح فرما، شہر کی اصلاح فرما، ملک کی اصلاح فرما، عالم کی اصلاح فرما. یا اللہ جمال پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں سب کے دل کو اپنے حبیب کی محبت کا سینے کو مدینہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.